بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دو چار حرف پیار کے میں لے کے کیا کروں؟ دو چار حرف پیار کے میں لے کے کیا کروں؟ دینی ہے تو وفا کی مکمل کتاب دے۔ حاضرین مجلس، ارباب دلربا، سامعین و سامعات، یہ جملہ اپنے بڑی مرتبہ بڑے سارے دل والوں سے سنا ہوگا۔ جن نے لاہور نہیں ویکھیا وہ جمعے ہی نہیں، جن نے لاہور نہیں ویکھیا وہ جمعے نہیں۔ یہ جملہ مجھے بڑے بڑے اہل علم کی کتابوں میں بھی ملا، جب انہوں نے یہ بولا کہ بندہ جب ماں نے اسے جنم دیا ہے تو اس کی ولادت یہ نہیں ہے، انسان نے جب تک رحمان کو نہیں پہچانا تو پیدا ہی نہیں ہوا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ مرد کی، عورت کی، بچے جوان بوڑھے کی، انسان کی تخلیق کا مقصد وہ اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی لیعبدون۔ مفسر قرآن حبر الامہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کو علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب کی زینت بنایا کہ لیعبدون کا معنی یہ ہے، حبر الامہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ، یہ انسان، یہ جن و انس میرا تعارف حاصل کریں، مجھے پہچانیں۔ عہدہ جتنا مرضی بڑا ہو، مقام جتنا مرضی عالی شان ہو، جس کو پتہ نہیں ہے وہ اس کا حق نہیں دے سکے گا، پروٹوکول نہیں دے سکے گا، عزت نہیں دے سکے گا۔ آپ کے پہلو میں جتنا مرضی عظیم انسان بیٹھا ہو، اگر آپ کو علم نہیں تو آپ لا علمی میں اس کی عزت ویسے نہیں کر پائیں گے جو اس کا حق بنتا تھا۔ جب انسان کو رحمان کی پہچان نہیں تو سمجھیے کہ وہ پیدا نہیں ہوا۔ یہی جملہ قرآن کا بھی ہے۔ آپ نے اور میں نے قرآن بڑی مرتبہ پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے۔ رمضان آ رہا ہے، اللہ ہمیں وہاں تک خیر و عافیت سے پہنچائے، اور پھر کما حق کو ہم قیام کر سکیں، قرآن سن سکیں، مفہوم کو جان سمجھ سکیں اور پھر عمل کر سکیں۔ 27واں پارہ ہے، سورہ الرحمن ہے، اور اللہ الرحمن کا یہ بیان ہے، اور عجیب ترتیب ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس ترتیب پر میں نے آج تک جتنے بھی مفسرین سنے ہیں، دیکھے ہیں، پڑھے، کوئی قلم کار ایسا نہیں کہ جس کا قلم رکا نہ ہو اور اس کے دل میں، دماغ میں، ذہن میں یہ سوال اٹھا نہ ہو۔ کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی دائی، کوئی مبلغ، میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ سورہ الرحمن کی تفسیر کی ہو اور وہ اس سوال پہ خود بھی نہ رکا ہو اور لوگوں کو نہ روکا ہو کہ الرحمن، رحمان اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔
علم القرآن خلق الانسان. سارے پریشان ہیں کہ پہلے انسان پیدا کیا ہے پھر قرآن اتارا ہے. پہلے انسان پیدا کیا ہے پھر قرآن اتارا ہے. پہلے پیدا ہوا ہے پھر بڑا ہوا ہے پھر اس نے سنا ہے پھر اس نے پڑھا ہے پھر اس نے سمجھا ہے. ترتیب تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ رحمان وہ ہے جس نے انسان کو بنایا ہے، قرآن پڑھایا ہے، بیان سکھایا ہے. لیکن یہ آیت ایسے نہیں ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. 150 مفسر مل کے انہوں نے جو لکھا ہے نا، ان کی تفسیر کا خلاصہ لب لباب اور نچوڑ یہ ہے کہ وہ سب اس بات کے اوپر آخر مجبور ہوئے کہ لکھنا پڑا کہ رحمان نے پہلے جو قرآن کا ذکر کیا ہے، تعلیم کا ذکر کیا ہے، تربیت کا ذکر کیا ہے، پھر انسان کی تخلیق اور پیدائش اور ولادت کا ذکر کیا ہے، تو معنی یہ ہے کہ لوگوں جس انسان نے قرآن نہیں پڑھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا. جس نے قرآن وہ اگے بڑے ہاتھ چکے سجے ہون چکو جڑا جڑا جمے ہے. ویکھا ویکھی چکن ڈے میں سننا ہے ہونے جڑا جڑا جمے ہے. اسے کیمرے کے چکو ہاتھ جی انشاءاللہ کریں جی. ایک بابا جی، ایک نوجوان اور ایک بچہ. امتحان ہونا ہے، ساری عمر ساڑھے کو نہیں سن دے، سوال بھیج پوچھ دے. آپ لوگ مجھ سے زیادہ بڑے عالم ہیں کیونکہ جتنے علماء کو آپ نے سنا ہے شاید میں نہیں سن سکا. جتنے جلسے آپ نے سنے ہیں میں نہیں سن سکا. جتنی شرکتیں آپ نے کانفرنسز میں کی ہیں شاید میں نہ کر پایا ہوں. پہلا نقطہ سمجھ آ گیا تمہید کا کیا ہے کہ جس نے قرآن نہیں پڑھا وہ پیدا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اور ساتھ یہ بھی سمجھ لیں جیڑا جمیا نہیں انہوں بولن کتھے ہونا. جو پیدا نہیں ہوا وہ بولتا بھی. جس نے قرآن نہیں پڑھا وہ بولنے کے قابل نہیں. بولے گا تو غلط بولے گا، حقائق سے ہٹ کے بولے گا، دلائل کے بغیر بولے گا. اور یہ جو جملہ ہے نا، میرا جسم میری مرضی، جس پہ آپ پریشان ہو رہے ہیں، اصل میں یہ اس معاشرے سے آیا ہے جنہوں نے قرآن کو ٹھڈے مارے ہیں یا جلانے کی کوششیں کی. قرآن پڑھ نہیں سکے، جان نہیں سکے، سمجھ نہیں سکے. دوبارہ سمجھیے، علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان. مجھے موضوع دیا گیا ہے توحید، اور میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اللہ کرے میری کوئی بات آخری نہیں ہے، آخری کتاب و سنت ہے. جہاں مناسب سمجھوں گا بریک لے لوں گا. لیکن میں پہلے کہنا چاہتا ہوں، اگر میرا کوئی بھائی، میرا بزرگ، میرا کوئی بیٹا، میری کوئی بہن، ماں تھک گئی ہے یا محسوس کر رہے ہیں کہ بات سمجھ سے باہر ہے، تو میں آپ لوگوں کو کچھ ٹائم دیتا ہوں. آپ آسانی سے اٹھ کے جا سکتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت ہو چکا ہے. میں 1:11 تے شروع کیتا سی اور 111 تھا. توحید وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ہے. آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا ہوں. اب بھی اگر آ جاؤ تو یہ رات بڑی. یہ سبق صرف سننے تلذذ کے لیے نہیں، مزے کے لیے نہیں، یہ زندگی کو مزیدار بنانے کے لیے ہے، جاندار اور شاندار بنانے کے لیے ہے. اور آپ نے اگر آج تلک یہ سمجھا ہے
کہ جناب جو منہ میں آئے، جو من میں آئے، جو خیال میں آئے بندہ وہ بول دیتا ہے تو بات جھوٹی ہے. انسان اور انسانیت وہی بولتے ہیں جو ان کو سنایا جاتا ہے. کان جو سنتے ہیں سال 1.5 سال بچہ کنی عمر سے بول دیتا ہے. مٹی کا فرق ہوتا ہے، علاقے کا ہے. کچھ علاقوں میں بڑی جلدی بچے بولتے ہیں، تقریباً 2 سال. میں کم کر لیتا ہوں، چلے 1.5 کر لیں، نہ 2.5 نہ تھوڑا 2. اوسطاً 2 سال لگ جاتے ہیں بچے کو بولتے بولتے. پہلے سنتا ہے، دماغ میں محفوظ کرتا ہے، دماغ میں محفوظ کرتا ہے. سورۃ الدہر، سورۃ الانسان، اس کا بیان ہی ہے. بڑی ٹینشن نہ لو، میں نے کی سمجھ دو، میں ہر سوال کا جواب دیتی جاؤں. جی تھوڑے خلاف ہویا تو میں نہیں پڑھن لگا، نہ ٹینشن، پردے رکھاں گا. ہاں جی، ایک ہی رولا ہے، وہ رولا آپ سام لیں گے انشاءاللہ. حضرات، علمہ البیان، بندہ بولتا وہی ہے جو سنایا گیا ہوتا ہے. جو قانون نے نہیں سنا، قوم نے نہیں سنایا، وڈیروں نے نہیں بولا، علاقے کا وہ لب و لہجہ نہیں ہے، وہ مزاج، وہ عادت، وہ جملے، وہ کلام، وہ گفتگو نہیں ہے، وہ تعبیر، وہ تشریح، وہ توضیح نہیں ہے، وہ تفسیر نہیں ہے، وہ تحریر و تقریر نہیں ہے، وہ قلم کی نوک نہیں ہے. حضرات، آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، کان اسے سن نہیں سکتے. کان جو سنے گا وہ گفتار میں بدلے گا، آنکھ جو دیکھے گی وہ کردار میں بدلے گا. میں اصل میں توحید کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. علامہ البیان پہ آپ کے علاقے میں 38 چک جہانیاں، قرب و جوار کے لوگ، میں اسی خطے کا ہوں، یہی کا ہوں، اسی مٹی کا ہوں، جانتا ہوں. جیڑے پانڈے چ سالن پا کے ڈونگے چوں یا ہانڈی چوں کھائی دا نا، اس کولی نو یا تا پا کولی کہی دا، یا چھنی کہی دا، یا پیالی کہی دا، یا انہوں منگری کہی دا، یا انہوں کٹوری کہی دا. 5 نا تو میں دسے، 6واں تسی دسو. چھنی چھنا تو وہی ہو گیا نا جی. 6واں نا تسی بولیا پلیٹ. 7واں تھالی ہو گیا. اگے میں مذاق نہیں کر رہا، وہی چیز آپ دہرا رہے ہیں. تسی پڑھے لکھے لوگ، ڈونگا یا ڈونگی، پیالہ یا پیالی، کولا یا کولی، منگر یا منگری، کٹورا یا کٹوری، یہی ہے نا. تو میں سنیا تہاڈا علاقہ سارا ہی پڑھیا لکھیا ہے، تو ماشاءاللہ استاداں دا، ٹیچراں دا، پروفیسراں دا، لیکچررز دا، تے ساریاں ڈگریاں اتھے پیاں نے. اگلا لفظ بولو، نہیں نہ پتا. اس کولی دے 3064 نام ہے. سانو پتا لگا صرف 5 6 7 دا، کیونکہ ساڈے علاقے چ بولے جاندے نے. جو ہمارے بڑوں نے بولا ہے وہ بچوں نے سنا ہے. ماں نے بولا کٹوری پکڑا تو نام یاد ہو گیا، کولی پکڑا تو نام یاد ہو گیا، منگری پکڑا تو نام یاد ہو گیا، چھنی لے کے آ تو نام یاد ہو گیا، پیالی پکڑ تو نام یاد ہو گیا، تھالی پلیٹ لے آ تو نام یاد ہو گیا. حضرات، جو نام قوم نے نہیں بولا، میرے بچے نے کبھی اپنی زبان پہ لا کے اسے تولا بھی نہیں. دوسری مثال، جیڑے گلاس چ پانی پاؤندے ہو، اس گلاس دا دوسرا نام نہیں. پاجی میں نے ذرا پڑھایا جی، تھوڑی جی تکلیف کرے. جیڑی شے میں پوچھن دیا، میں صرف اے پوچھن دیا، کاسا کچھ اور ہوندا. اے شکل دی بنی ہوئی چیز نو گلاس تو علاوہ کی کہندے؟ یہ دے بھی 364 نام ہے. لیکن ہم اسے، استاد جی نے بولا تو کیا کہا؟ گلاس لے کے آ. ماں نے بولا تو کہا گلاس پکڑا. باپ نے کہا تو گلاس لے کے آ. اپنا کوئی رشتہ دار آیا تو بولا گلاس لے کے آ. جب قوم نے یہی لفظ بولا ہے، ہماری زبان پہ وہی لفظ آیا ہے،
سارے علم، سارے نالج، ساری ڈگریاں، اسکول کالج، ساری یونیورسٹیاں آپ کو آج تلک یہاں پہ جو اس کا نام دے سکی ہیں کیا؟ گلاس. ٹھیک ہو گیا، مان لیا. اگے ٹوری ہے، علم قانون سے آتا ہے، ذہن میں میموری بن کے محفوظ ہوتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو زبان پہ آتا ہے، گفتار بن جاتا ہے. علمہ البیان. بندہ جو آنکھ سے دیکھتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے، جب نہیں سن سکتا، نہیں سمجھ سکتا، نہیں بول سکتا تو شکل یاد کر لیتا ہے. شکل یاد. ایک ہے فطرت. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہی، گائے کا بچہ ماں دیا پچھلی لتاں چ، تے ہاتھی دا بچہ اج تک ماں دی پچھلی لتاں چ نہیں، وہ اگلی لتاں چ گیا ہے. کیوں؟ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. تیرے رب نے جو مقدر تھا، جو تقدیر تھی، جو قسمت تھی، جو نصیب تھا، جہاں روٹی تھی، جہاں رزق تھا، جو اس کا مقام تھا، جو اس کا جہان تھا، وہاں تک فطرتاً تجھے پیدا ہوتے ہی پہنچا دیا ہے. اور منہ ہلنے لگے ہیں، بچے کو گھٹی دینے لگے، اس کے منہ میں انگلی رکھی، کھجور لگا کے، شہد لگا کے، بچہ چوسنے لگا، منہ ہلانے لگا، اور لپ سے اور اپنی جو ہے وہ تالو سے سک کرنے لگا، چوسنے لگا. یہ رب نے فطرت سکھائی آنکھ دی دیکھنے کے لیے. اس میں نظر رکھی، کائنات میں نظارے رکھے، اور پھر بچہ پڑھتا رہا. یہ چہرہ ماں کا ہے، یہ چہرہ باپ کا ہے، یہ دادا ابو کا ہے. اور جس کا اسے پتہ نہیں لگا، اس سے تھوڑا اجنبی رہا. کوئی گھر میں نیا آیا تو پوچھتا، ماما یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ماں نے کہا تیرے ماموں ہیں. تیرے ماموں ہیں. یہ کون ہے؟ یہ تیرے نانا ابو ہیں. یہ کون ہے؟ یہ فلان ہے. تو دیکھ کے بھی یاد کیا، سن کے بھی یاد کیا. جو سنا وہ گفتار بنا، جو دیکھا وہ کردار بنا. حضرات علمہ البیان. میرا جسم میری مرضی. جب تک یہ جملہ نہیں سنا تھا ہمیں نہیں پتا تھا. اسی ایک ہی گل کہی دی سی، جو مرضی ہو جاتا سی اللہ دی مرضی ہے، رب دا حکم. اللہ دی مرضی، رب دا حکم. تے کچھ چیزاں جدو باہر ہوندیاں نے نا، پھر بندہ اوداں دا ہو جاتا ہے. یہ جس علاقے کے بول تھے وہاں ایک پرابلم بنی تھی. میں توحید سمجھانا چاہ رہا ہوں. علمہ البیان. شکر کرو اللہ کا کہ رب نے آپ کو قرآن دیا ہے، اور قرآن کسی نہ کسی شکل میں آپ کے پاس ہے. اگر سب کو حفظ نہیں تو آپ کو نہیں تو بچوں کو یاد ہے. اگر آپ کو ترجمہ یاد نہیں تو اللہ کا شکر کریں آپ کے علماء کو یاد ہے. اللہ کا شکر کریں. دنیا میں سب سے قیمتی چیز پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. اور محبوب نے کیا کہا؟ ساری دنیا بیچ کے ایک نیک عورت کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. سب سے مہنگی، باوقار، باعزت عورت کے بارے میں جب دنیا بول رہی تھی علمہ البیان. آئیے سنیے، میں تھوڑا سنوا دوں. اٹلی والوں نے، فرانس والوں نے، جرمنی نے، اس کے قرب و جوار جتنی لینڈز ہیں، فن لینڈ، گرین لینڈ، سوئٹزرلینڈ، یورپ کے جتنے بڑے بڑے تعلیم یافتہ ممالک ہیں جو 10 ٹاپرز ہیں، یہ سارے مل کے پتہ ہے عورت کے بارے میں کیا بول چکے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے گھٹیا اگر مخلوق میں کوئی جانور ہے تو عورت ہے. میں وہ نام نہیں لینا چاہتا کہ انسان جو ہے دل برداشتہ ہوتا ہے یہ سن کے. ایک باپ کی اولاد، ایک ماں کی اولاد، مساوات کا عدل. کلکم من آدم و آدم من تراب، النساء شقائق الرجال. عورتیں مردوں کی سگی بہنیں، سب تم آدم کے. رنگ کالا ہو یا گورا ہو، کوئی عربی ہو یا عجمی ہو، تم سب آدم کے. آدم مٹی سے. لا فخر لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی.
ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر، یہ سب دیا کس نے؟ رحمان نے دیا۔ حضرات مقام مرتبہ کس نے دیا؟ لوگوں نے کہا عورت گناہ کا پھندا، شیطان کا پھندا، یہ جال ہے اس سے بچ جاؤ، یہ بندر یہ اس سے کھٹیا، یہ فلاں جانور یہ اس سے ذلیل، یہ جھوٹ کی بیماری، یہ انسان کے لیے تباہی اور بربادی، یہ کھانے پینے کا جو ہے وہ صرف سامان، یہ جس کو جونک لگ گئی اس کا بچہ کچھ نہیں ہے، یہ کسی بھی شکل میں کسی رنگ روپ میں ہو، یہ مرد کو چھوڑتی نہیں۔ مرد نے مردانگی بچانی ہے تو عورت سے جان چھڑا لے، لہٰذا کلیسا بھاگا، وہ اپنی چار دیواری کے اندر چھپ کر کے بیٹھ گیا، میں راہب عورت سے بچنا چاہتا ہوں۔ بدھا جی آئے، بدھوا نو یہ گل سمجھ آ گئی کہ جنانی جیڑی ہے نا یہی تباہی ہے۔ انہوں نے کیا ٹنڈا کراؤ، کیونکہ وال ویکھ کے نا جی یہ واہ زلفاں دیاں ڈورے شورے پیندے، لہٰذا ٹنڈ کروا لو، مرد سونا ہی نہ لگے۔ ٹنڈے کروائیں، جنگلوں میں نکل گئے، ہندو آئے الگ للہ ننگے ہو کے، پوری زندگی نہانا نہیں ہے، نفس کو باندھ لو۔ میں مذاق نہیں، حقیقت پہ مبنی ان کا دعویٰ ہے کہ حج کے بعد دنیا میں اگر سب سے بڑا کوئی اکٹھ ہوتا ہے تو کھمب میلے کا ہے، لائیو کوریج آتی ہے، اور یہ لوگ عورت سے ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے، اسے چھوتے بھی نہیں، جھاڑو پکڑا ہوتا ہے، تن کے پکڑے ہوتے ہیں، مور پنکھ پکڑے ہوتے ہیں، اور ان کے چرنوں میں قدموں میں بیٹھتی ہے، سر سے لے کے پاؤں تلک بالکل ٹوٹلی الف تا یا ننگے ہوتے ہیں، اور جیسے بکریوں کے باڑے میں کسی بکرے کو باندھ دیا جاتا ہے، اس کے نفس کو ایسے دھانگے باندھ کے، وٹے لٹکا کے، اینٹیں باندھ کے، دوڑے باندھ کے، برتن باندھ کے، وہ وہاں پہ عورتوں سے اظہار نفرت اور ان کو جو ہے صرف جھٹک کے چرنوں قدموں میں گرا کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اسی لائق ہے، اس سے بچا جائے۔ لوگوں سکھ اپنے پورے وجود میں بال چھوڑ کے صرف اسی سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے، اور پھر جب یہ بھی کلیسوں میں آئی، تعلق پھر بنے، بچے حرام کے ہوئے اور ان کو ضائع کیا، برباد کیا، پھر پریشانی بنی۔ یورپ دوسری طرف گیا، جنگلوں چوکوں چراہوں میں، پارکوں میں، ہاسٹلوں میں اور ہوٹلوں میں، جس جگہ بھی موقع ملے اس سے اپنے تعلق بناؤ۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ بچوں سے بغاوت، ان کو مارا گیا۔ نسلیں جب ختم ہوئی، آہستہ آہستہ جب چلے نا کوئی 2-4 عشرے، تو پریشانی ہوئی کہ اولادیں تو ہے ہی نہیں، بابے بابے رہ گئے ہیں، اگے کی کریں گے، آبادی کم ہو گئی ہے۔ تو جملہ وہاں سے آیا جہاں رحمان کی تعلیمات نہیں، اللہ سے تعلق نہیں، رب کا قرآن نہیں، قرآن سے سروکار نہیں، لہٰذا حل ڈھونڈنے نکلے۔ انہوں نے عورت کو مجبور کیا، بچوں کو جنم دو۔ عورت آزادی دیکھ چکی تھی، اس نے کہا بس میرا جسم میری مرضی، میں احتجاج کروں گی، ہڑتال کروں گی، مارچ کروں گی، باہر نکلوں گی، تم کون ہوتے ہو؟ میرا وجود ہے، میں تم سے نکاح کروں یا نہ کروں، تم کرو یا نہ کرو، مجھے اپنا رکھیل رکھو یا دوست بناؤ، یارانہ نبھاؤ یا جو مرضی کرو، میں بچے کو جنم نہیں دینا چاہتی۔ یہ تھی اصل تاریخ اس جملے کی۔ اور میری قوم میں جب آیا، ساڑی قوم ماشاءاللہ ادھا ہی تیز ہے، ایک نا کمپنی ہے، اس کا جو مونو ہے نا، سیب ایک پاسو تھوڑا جا کھادا ہے گالڑ نے، ایپل والوں کی، وہ انہوں نے مشہور کیا، اسی ماشاءاللہ ہر چیز تھی لایا ہوتا ہے۔ ڈو اٹ کمپنی آئی، ہم نے ٹوپیوں پہ، بیگ پہ وہ لگا دیا، ایڈیڈاس آئی، ہم نے وہ ہر جگہ چڑھا دیا۔ اتنی ان کے ہاں سیل نہیں ہوتی جتنی ہم سیل کروا دیتے ہیں۔ وہ جملہ تعفن زدہ وہاں سے اٹھایا کیونکہ وہ لوگ محروم تھے، ان کے پاس رب نہیں، کعبہ نہیں، قبلہ نہیں، رسول نہیں، ہدایات نہیں، سنت نہیں، سیرت نہیں، تاریخ نہیں، ہسٹری نہیں، اصحاب نہیں، آل رسول نہیں، اصحاب رسول نہیں، اسلاف کی زندگی نہیں، ان کے تراجم نہیں، وہاں خیر اور برکت نہیں، وہاں صرف اپنی اپنی ذات، اپنی اپنی زندگی، پرسنل لائف، جو جس کو سمجھ آیا کر لیا، جو جس نے بولا دوسرے نے سن لیا۔ یہ رحمان اور قرآن اس سے خالی اور وہی سے فارغ جملہ جب تیرے میرے ملک میں آیا، تیرے میرے ملک میں آیا، ہر چیز ہر جگہ چلے ضروری تو نہیں، ہر چیز ہر جگہ چلے ضروری تو نہیں۔ ہم توحید والے، رحمان والے، قرآن والے، سمجھ والے، عقل والے، نبی والے، پیمبر والے، ہادی والے، رہبر والے، ختم نبوت والے، احادیث والے اور سند والے، متن والے، الحمدللہ ذوق اور صحت میں فرق کرنے والے۔ اللہ نے آنکھیں بھی دی ہیں، نظر بھی دی ہے، کردار بھی دیا ہے، اللہ نے کان بھی دیے ہیں اور سماعتیں بھی دی ہیں، رب نے زبان بھی دی ہے، بول بھی دی ہے، اور
زبان کو جو ہے وہ لگام بھی دی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. یہ ہے علامہ البیان. اس سے پہلے آئیے خلق الانسان. اب آ جائیے کہ جس رحمان نے جسم کو بنایا ہے اس کی توحید کو سمجھیں. کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں آگ ہوا پانی مٹی کو لے کر کے وہ کسی مرد کی پشت میں روٹی کا خشک ٹکڑا بھی کھائے اس کا ست نکال کے ابو کی پشت کی ریڑھ کی ہڈیوں کے اندر اللہ تعالیٰ وہ مواد وہ پانی کا قطرہ ہاتھ حصہ باپ کی پشت میں رکھ دیتے ہیں. یہ کام اکیلے اللہ کا ہے. اور میں بارہا کہتا ہوں، میں یہیں سے شروع کرتا ہوں. کیوں؟ کہ وہ رحمان ہے. رحمان کون ہے؟ جو بنائے، جو تیرے سائچے تیرے سانچے ڈھالے، جو تیری فیکٹری بنائے، جو تیرے لیے ڈائیاں بنائے، جو تیرے نقشے سوچے، جو ماں کے پیٹ میں سب کاٹے اور اسے پتا ہو میرے بندے کی ضرورت کیا ہے، بیماری کیا لگ سکتی ہے، دکھ درد کیا ہوگا. اگر یہ گونگا ہے تو میں نے اس کے رمز ماں کو کیسے سکھانی ہے، اور اگر اندھا ہے تو میں نے اس کو خواب کیسے دکھانا ہے. یہ وہ اللہ ہے، یہ وہ وحدہ لا شریک ہے جسے پتا ہے کہ باپ کی پشت میں کیسے رکھنا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. اور اماں کی سینے کی ہڈیوں میں روٹی کھائے تو تب بھی خشک ٹکڑے کھائے تو تب بھی پانی پیے تو تب بھی امرود کھائے تو اس کا ساتھ سیب کھایا تو اس کا ساتھ شکنجبی پی تو اس کا ساتھ روح افزا پیا تو اس کا ساتھ اس نے کوئی میٹھا لیا تو اس کا ساتھ جو بھی نکالا اس کی پاور اس کی طاقت اللہ نے جیسے بھوگ جیسے نمکیات پیشاب کے رستے پخانے کے رستے سے نکالے وہ ساری طاقت لے کے اس کا ساتھ لے کے اور خون کی ہزاروں بوندوں سے من منی یمنا. رب نے قرآن میں نام لے کر کے کہا تیرے پانی کی بوند کو اللہ تعالی نے ماء دافق اچھلتے ہوئے پانی سے من نطفت امشاج ملے ہوئے اس نطفے سے اس مکسچر سے ماں کی سینے کی ہڈیوں میں باپ کے پھر دونوں کو اکٹھا تھرو پراپر چینل کر کے جس نے جوڑا وہ ہے تیرا رب، وہ ہے تیرا رب. رب اپنی علامتوں سے پہچانا جا رہا ہے. آپ توحید کو سمجھ. جوان بیٹی باپ نے 4 دیواری کی اونچی میری بیٹی کو کوئی نہ دیکھے، پردہ کروایا بیٹی کو کوئی نہیں دیکھے، رشتہ داروں سے دیگر لوگوں سے اسے محفوظ رکھا اسے کوئی نہیں دیکھے. لیکن کون ہے کہ جس رب نے باپ کا دل نرم کیا، بھائیوں کا دل نرم کیا، پھر ایک نوجوان کی طرف مائل کیا، وہاں تک رابطے ہوئے، پھر ادھر سے رابطے ہوئے، پھر میل ملاپ ہوئے، پھر بات چیت ہوئی، پھر اکٹھ ہوئے، پھر فیصلے ہوئے، پھر نسبت ہوئی، منگنی ہوئی، بارات آئی. جو ایک آدمی تو دور تنہائی کی ایک جھلک گوارا نہیں کرتا تھا، 300 350 یا 1000 آدمیوں تک کو دیکھ کے ان کی موجودگی میں 2 عادل گواہوں کو لگا کے خطبے پڑھوا کے لوگوں کی موجودگی میں بڑے فاخرانہ اور باعزت طریقے سے اپنی بیٹی کا ہاتھ اسی اجنبی شخص کے ساتھ تھما کے قبول ہے کہلوا کے گاڑی میں بٹھا کے روانہ کر رہا ہے. حضرات یہ سارا کروایا کس نے ہے؟ الرحمن. قل هو اللہ احد. اگر وہ دل مائل نہ کرے، دلوں میں نرمی نہ ڈالے، محبت اور پیار نہ ڈالے اور اس میں خون اور اس میں دھڑکنے نہ رکھے اور ایک دوسرے سے تعلق اور مودت نہ رکھے، مرد کے دل میں بیوی کی خواہش نہ ڈالے، اولاد کی رغبت اور چاہت نہ ڈالے، مستقبل یا اس کی جو ہے وہ افزائش نسل کی وہ سکون اور پیار وہ مودت وہ قربت نہ رکھے. حضرات بھوک لگے نا تو کھانا کون کھاتا؟ نہ لگی ہوئے لوگ کی ترلے بھی پان دے بندہ کی کہندہ نہیں پائی اپنے گنجائش ہوئی. تو اللہ ہی ہے نا. تیرے اندر خواہش کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. الرحمن. خواہش کیسے؟ علامہ القرآن. علامہ قرآن سے پتہ کر کہ خواہش کیا ہوتی ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ضروری کیا ہے. جب پڑھے گا تو انسان بن جائے گا، پیدا ہوگا، تیری ولادت باسعادت ہوگی. اور جس دن تو پڑھ لے گا کہ خواہش سے ڈیل کیسے کرنی ہے، جس دن پڑھ لے گا مرد کیا ہے، عورت کی قدر کیا ہے. جب یورپ کہہ رہا تھا عورت گندگی، عورت غلاظت، عورت گھٹر،
عورت جرم، عورت درندہ، عورت پرندہ، عورت جانور، عورت جو ہے یہ عورت پاؤں کی جوتی. اسی وقت اسلام کہہ رہا تھا، قرآن اور صاحب قرآن کہہ رہا تھا ایو ممرأۃ صلت خمسہا. آؤ قرآن کا بیان، ایک طرف عورت کا بیان، اپنا موزہ ڈھونڈ لو، کھانا خود گرم کر لو، اپنا بستر گرم کر لو، یہ کر لو وہ کر لو، یک طرفہ کہ وہ گندے سلوگن گھٹیا باتیں اور نیچ، اور کیونکہ قرآن سے ہٹ کے تھی، انسان کی ذاتی سوچ تھی تو دماغ میں جو ہو وہی باہر نکلتا ہے، برتن میں جو ڈلا ہو چمچ پہ وہی آتا ہے. اگر اس میں آپ نمک زیادہ ڈال دیں تو چمچ میں پلیٹ میں پیٹ میں وہی جائے گا، اگر آپ اس میں ریت کی مٹھی ڈال دیں تو آپ کھانے میں کرک تو آئے گی. حضرات جب تعلیم میں، تربیت میں، نصاب میں، مزاج میں جملے ایسے ڈالے گئے، گھر میں گفتگو اور بات چیت رحمان سے باقی کر کے کی گئی، پھر ایسے جملے تو نکلنے ہیں. لیکن تیرے میرے ہاں دروس میں، کانفرنسوں میں، جلسوں میں، مدارس میں، مساجد میں، خطبوں میں، جمعوں میں، تقریروں میں، تحریروں میں، بیانات کے اندر کیا کہا گیا؟ ایو ممرأۃ، ایو ماں، جس بھی خاندان کی عورت ہو، ایو ممرأۃ، جس بھی قبیلے کی عورت ہو، جس مرضی قد کی عورت ہو، جس مرضی رنگ کی عورت ہو، خاندان بڑا ہو یا چھوٹا ہو، یہ کمی، یہ جو ہے چودھری تیری میری تقسیم ہے. کہا جس بھی عورت نے صلت خمسہا، اذان سنی تو جواب دیا، وضو کیا، دنیا کے بکیڑے اور کام چھوڑے، انسانی حقوق ادا کرتے کرتے رحمان کا صدا آیا، آواز آئی، اس نے مصلے کو ترجیح دی، وضو کر کے مصلے پہ کھڑی ہو گئی. جس عورت کو رحمان کے سامنے کھڑا ہونا آ گیا، وہ پورے رشتوں کے سامنے کھڑا کیسے ہونا ہے اسے اس کا بھی طریقہ آ جائے گا. جیڑی رب اگے کھلون دا گور نہیں سکھی، انہیں بندے آگے پھر ادھا ہی بولنا. کیا خیال ہے؟ پھر اسی یہی کہنا ہے ادھا ہے، پھر پنجابی چ یہی کہنا ہے، اسی کہیے نا پنجابی چ کہ کتی بھونک دی، اللہ دی قسم بڑے لوکاں نوں دکھ لگدا تے جدوں آپ منہ چ پٹا پا کے انہوں ٹور دے ہوندے 8 مارچ نوں، ٹھیک ہے، مگر چھانٹے لگ دے تے او سٹائل تے اوداں دیاں آوازاں کڈ دے، انہاں نوں بھی تو کوئی پوچھے نا. اب ماسٹراں نے ماڑا جا مارچ کر لیا تے دے لاٹھی چارج، دے ڈنڈے تے ڈنڈا، ادھر نہیں جانا تے ادھر نہیں جانا، ہے سڑکے نہیں پہنا تے او نہیں کرنا. کلرکا نے کیتا تے وہی، اور پروفیسرز نے کیا تو وہی، ڈاکٹرز نے کیا تو لب و لہجہ ہوئی، چند آنٹیوں نے کیا تو سارے ویلکم جی آیا نا. ہاں جی، بچھا دو پل کے راہوں میں. تو یہ اصل میں پیچھے سے آواز سوز اور ساز بھی کچھ مردوں کا ہے. سمجھئے مرد اتنا غلط نہیں تھا، مرد اتنا مجرم نہیں تھا، مرد تو خادم تھا، مرد تو معاون تھا، مرد تو الرجال قوامون، یہ عورت کا سہارا تھا، یہ اس کا حوصلہ تھا، یہ اس کا دست و بازو تھا، یہ اس کا آرام تھا، یہ اس کی چھت تھا، یہ اس کی چار دیواری. لیکن توحید نے تجھے جو سبق سکھایا، ایّم امرأۃ صلت خمسہا، اپنے رب کے سامنے فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، قیام میں، رکوع میں، سجود میں، تشہد میں، اس نے یہ ادائیں سیکھ لی. وَصَامَتْ شَهْرَهَا، اور اس نے رمضان کے روزے رکھ کے بھوکے پیاسے کا احساس سمجھ لیا. اچھا یہ مت سمجھنا کہ صرف روزے رکھ لیے، کئی بیبیاں نے روزے بڑے ٹکا کے رکھے ہوں، لیکن بڈھا بابا گھر آ جائے جدی شوگر لو ہون ڈئی ہے، وہ کہے پت مینوں کوئی روٹی دا پھلکا یا فریج کتے کھول ہی لے، آپ پیو نوں سمجھا لے، جدوں ویکھے آن کے فریجاں کھولدا تے پھولدا رہندا ہے. ابا پہلے بچے لے آیا، بچہ لے کے آیا، ابا بھج کے سبزی پھاڑ لیا، وہ پت مینوں بھوک لگی اپنے بچیاں نوں تے دے لیا، بابا مر چلے ہیں، سارا دن کھاندا ہی رہنا، چردا ہی رہنا. شوگر لو کیسے ہوتی ہے، بھوک کا جو ہے وہ اندر درد کیا ہوتا ہے، انسان کیسے گرتا ہے، جسم کیسے کانپتا ہے، روزہ رکھ کے آخری پہر میں پتہ لگتا ہے، ہونٹوں پہ پپڑیاں کیسے جمتی ہیں، شوگر پیشنٹ کی حالت کیا ہوتی ہے، منہ کیسے خشک ہوتا ہے، تھوک کیسے جواب دیتی ہے، وہ بیچارہ کیسے ڈاواں ڈول ہوتا ہے، اور ڈاکٹر کیا بولتا ہے، شوگر پیشنٹ کو تھوڑا تھوڑا کھانا چاہیے، بار بار کھانا چاہیے.
اگر روزہ رکھ کے بھوکے کی بھوک کا، پیاسے کی پیاس کا احساس پیدا نہیں ہوا تو پھر اس روزے کا بھی فائدہ نہیں ہوا۔ وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا۔ بھائیو، ایک آدمی اکیلا جوڑا بنائے، جڑی ٹگیاں دی ایک جوگ ہوندی سی، جوڑا ہی ایک کلے بندے نے بناونی اپنے حساب دی، ایک 10 بندیاں تو واقفاں تو مشورہ کر کے بھی کیڑی جوگ لواں، کیڑی مجھ لواں، کیڑا لویرا لواں، کیڑی سائیکل لواں، کیڑی موٹر سائیکل لواں، کیڑی گڈی لواں۔ 50 آدمیوں سے مشورہ کر کے لیا۔ یہ تو نہیں کہتا میرا پیسہ میری مرضی، اور لوگوں سمجھداری، عقل مندی، دانائی، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، جو رب سے استخارہ کر لے اسے کبھی بھی زندگی میں بربادی کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا، اور جو عقل مندوں سیانوں وڈیروں سے مشورہ کر لے اسے کبھی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی۔ نانا جی کا بھی مشورہ، دادا جی کا بھی مشورہ، ابو جی کا بھی مشورہ، امی جی کی بھی رائے، بھائیوں کی بھی رائے، کزنوں کی بھی رائے، رشتہ داروں کی بھی رائے، اس رائے کے بعد زوج ایک جوڑ بنایا گیا، جوڑا بنایا گیا، باعزت، کنٹریکٹ پہ نہیں۔ جن ملازم نے نا کنٹریکٹ تو قبر آندے، ڈیلی ویجز تو قبر آندے نے، نہیں یار دیہڑی کدی لگی کدی نہ لگی، یہ کوئی زندگی ہے؟ جڑا کنٹریکٹ ہے کدی 3 مہینے دا کدی 6 مہینے دا، کوئی زندگی ہے؟ نہیں یار، ایدہ نہیں ہونا چاہیے، حکومت نو سانو مستقل کرنا چاہیے۔ تے بیوی اسلام نے جو دی ہے تجھے مستقل دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اوے تمہیں میاں بیوی کے بندھن میں جوڑا جا رہا ہے، نکاح کیا جا رہا ہے، جوڑ بنایا جا رہا ہے، تمہارا رحمان تمہیں ایک دے رہا ہے، اصول اور ضابطہ دے رہا ہے، لہٰذا اگر موت تمہیں جدا کرے تو کرے، کوئی نعرہ جدا نہ کرے، کوئی تحریک جدا نہ کرے، کوئی لڑائی جدا نہ کرے، کوئی جنگ جدا نہ کرے، اولاد کی وجہ سے جدا نہ ہو، رشتہ داروں کی وجہ سے جدائیاں نہ پڑیں، ارے جم کے رہنا، ایک نفس بن کے رہنا۔ یہ سبق کس نے دیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ اللہ کی توحید صرف یہ نہیں ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اپنے عمل میں بھی رب کی توحید دکھا۔ بی بی جی، نماز پڑھنا رب کی توحید کی علامت، روزہ رکھنا رب کی توحید کی علامت، بھوکے کی بھوک کا خیال رکھنا اللہ کی توحید کی دلیل، پیاسے کی پیاس کی فکر کرنا۔ ایک کتے کو ایک کنجری عورت تڑپتا ترستا بلکتا ہانپتا کانپتا دیکھتی ہے، کنواں بڑا گہرا ہے، عورت کو سب سے پیارا عمومی طور پہ دوپٹہ ہوتا ہے، اپنے بچے نو نک نہیں پونجن دیندی، بندہ کتے ہاتھ صاف کرن لگے تو تانوں یہی لبا تولیہ لو، لیکن اس نے ایک رقاصہ نے، ایک فاحشہ نے اپنے دوپٹے کو 2 حصے کر کے گرا لگا کے اندر ڈالا، کنواں پھر بھی گہرا، پانی گہرا تھا، اس نے پھر اس کو پھاڑ کے 3 حصے کیا، پانی پھر بھی گہرا تھا، 4 حصے کر کے لمبا کر کے باندھا، پانی پھر بھی گہرا تھا، پھر اپنے پاؤں کا جوتا، عورت کو جوتی سے کتنا پیار ہے کبھی پتا کرنا گھر میں، اس موزے کو باندھ کے اس سے پانی بھر کے نکال کے اس کتے کو جو ہے وہ دیا، اور اس نے وہ پیا یا زبان گیلی کی اور اس نے نظریں اٹھائی، تیرے رحمان نے اس عورت کی قدر ڈال دی۔ اب آئیے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، یہ ایسی عورت ہے جو اپنے جوڑے کا خیال رکھتی ہے، اپنے جوڑ کا، اپنے مرتبے کا، اپنے کفو کا، اپنے ساتھی کا، اپنے شریک حیات کا، اپنی زندگی کا، رب کی بندگی کا حکم رب کا ہے، لائی وہی ہے، پہنچایا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، پیام ان کا ہے، سیرت ان کی ہے، حکم ان کا ہے، آرڈر ان کا ہے، جسم میرا ہے، مرضی رحمان کی ہے، دیا اللہ نے ہے، اشارے رب کے ہیں، مجھے نماز بھی، مجھے روزہ بھی، اور مجھے اپنے شوہر کی فرما برداری بھی۔ فرما برداری، اچھا شوہر کی فرما برداری کیوں؟ الرجال قوامون علی النساء، بیبیاں کلیاں معاشرے چ سروائیو کرن دی کوشش تے کردیاں پر کر نہیں سکدیاں، میرا جسم میری مرضی، اللہ کی قسم شرم آتی ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں، انہوں نے جب مرد کے ایک جائز طریقے سے رشتے سے ناطے سے توڑا ہے نا،
گری ہیں تو کہاں جا کر کے گری ہیں؟ ان گھٹیا چیزوں کے اوپر جنہوں نے جسموں پہ ریش بھی ڈالے اور پھر الرجی بھی ہوئی، پھر جو ہے مختلف قسم کی بیماریاں بھی لگی، تکلیفیں بھی اٹھائیں، نسل بھی برباد ہوئی، بانج بھی ہوئی اور جسم بھی بلکی ہوئے، پھر پریشانیاں بنی، انگلیاں اٹھی۔ رب وحدہ لا شریک کی توحید کو اپنایا ہوتا، توحید ربوبیت کو لیا ہوتا، جس نے میرا جسم بنایا ہے، تصرف اسی کا، حکم اسی کا، الا لہ الخلق والامر، جو پیدا کرتا ہے۔ آرڈر جدی چیز ہوئے آرڈر ہودا، کیمرہ پاجی دا نا، وہ اپنی مرضی نال چلاؤں ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، جیڑی کمپنیوں نے اپنی مرضی نال مونو لایا 70 تے کہ نہیں ٹینکی تے لایا، تسی جا کے کیا اتھے کیوں لایا پیچھے بتی تے لا، یہ تو میرے گوڑیاں چ چھپ جاندا ہے۔ اس کی مرضی ہے، اس نے جیسے اس کو تخلیق کیا ہے، اسی نے اس کے جو ہے وہ پیٹرول والا اس نے 2 سٹروک، اس نے 4 سٹروک بنایا ہے، کمپنی کی مرضی۔ اور تیرے رب کی توحید کا تقاضا وحدہ لا شریک کو مان کہ اس نے مجھے جیسا بنایا ہے۔ رب کا شکر کر، سارے جملے نہ شکری کہیں، لئن شکرتم لازیدنکم۔ محبوب نے کہا تھا کہ رجب کا مہینہ ہے، معراج پہ محبوب جب گئے واپس آئے تو کہا جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں دیکھی۔ عورتیں کیوں دیکھی؟ اپنے رب کی نہ شکری، اپنے رب کی نہ شکری، نیکی اور احسان کی نہ شکری، اور سب سے بڑی نہ شکری اپنے شوہر کی۔ ساری زندگی بھی نیکی کرتا رہے، ایک دن کمی بیشی ہو جائے، کچھ دے نہ سکے یا دلا نہ سکے، ایک ہی جواب ہوتا ہے، جدوں دی آئیاں تیرے گھر تو میں خیر ویکھی نہیں، میں تو سکھ دا سا ہی نہیں لیا، میں نے کبھی رج کے روٹی نہیں کھاتی، میں ساری زندگی ٹینشناں چ گزارتی۔ یہی سبق دکھا کے قوم کو اس طرف جوڑا جا رہا ہے۔ سبب کیا ہے کہ قرآن نہیں ہے، توحید نہیں ہے، وحی کا علم نہیں ہے، لہٰذا عورت کی عزت مذاق بن گئی، رشتے ٹوٹ گئے، رب کا رشتہ ختم ہو گیا، قیام کا رشتہ ختم ہو گیا، اور رکوع کے رشتے ختم ہو گئے، سجدوں کے رشتے ختم ہو گئے، تشہد کے رشتے ختم ہو گئے، روزوں سے رشتے ختم ہو گئے، شوہر کی فرما برداری ختم ہو گئی۔ اور جو بندہ اس کے لیے کما کے، اور یاد رکھیے تانے تلوڑے اپنی جگہ، تیرے رب نے جس کو جیسا بنایا اس کی مرضی ہے۔ عورت کو داڑھی نہیں دی، چولہے پہ رہنا تھا، آگ پہ رہنا تھا، آگے ہو کے پھوکا مارنی ہے، ٹھیک ہے۔ ماں چولہے پہ جلتی ہے، باپ سورج کے سامنے جلتا ہے تو اولاد پلتی ہے، پھر اولاد پلتی ہے۔ یہ دونوں کی محنت، زوجین، زوج فرما برداری تسلیم کر، ساری دنیا تجھے کہتی رہے، بولتی رہے، بلاتی رہے، کان نہیں دھر، باہر بھیڑیے ہیں، رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں، من خبب امراتن علی زوجہا فلیس منا، جو کسی کی بیوی پہ ڈورے ڈال کے باتیں کر کے آ کی لنڈے بچے نال پھرنی ہے، ادھر آتے نو کڑچ جوان کو خواہ اوبڑا چ کر کے رج گئی ہیں۔ مت کرو ایسی باتیں۔ اس کا شوہر لنگڑا ہو، گدا ریڑی چلاتا ہو، وہ کالے رنگ کا ہو، وہ چھوٹے قد کا ہو، وہ بھینگا ہو، اس کے لیے شہزادہ بھی وہی ہے، سر کا تاج بھی وہی ہے، وہی اس کا سب کچھ ہے، وہی اس کی عزت ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، باپ کوئی ہو، بھائی کوئی ہو، عورت اکیلی نہیں رہ سکتی ایس میک دی طرح، انہوں ایتھے کا رکھنا ہوئے، پیپا نال بنے ہیں کہ نہیں، جکڑے ہے، شکنجیاں کسے ہے، اے تھوڑا جا اینے ٹیل وکھائی نا مدہ ہو گیا، جدو پیو نے یا بھائی نے یا بیٹے نے یا بندے نے ٹیل وکھائی تے جنانی تے جے تھوڑی جی اینے ٹیل وکھائی اے اور تھا تے جے پیر ٹیل وکھاؤں تے سارا ہی مدہ۔ یہ جتنے شکنجے ہیں نا، تجھے شکنجے نظر آتے ہیں، یہ شکنجے نہیں ہیں، یہ قوام ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہی وہ کتاب ہے جو مرد کو مردانگی میں نہیں گرنے دیتا، عورت کو اس کی عزت اور آبرو میں نہیں گرنے دیتا۔ پڑھیے قرآن کو، جانیے احکام کو، اور پھر سمجھیے کہ ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کو نبھائیے۔ سر فہرست جب تک رب کی توحید سمجھ نہیں آئے گی، آپ حاکم بنا لے طاغوت کو، حاکم بنا لے کسی بڑے کو، حاکم بنا لے ڈالر کو، اور اپنا الہ اور معبود بنا لے، اپنے
وجود کو, اپنی باڈی کو, ظاہری حسن اور جمال کو, یہ سب سایہ ہے, سب مایا ہے, سب ڈھلنے والا ہے. امید رکھ, تعلق رکھ اپنے رب کے ساتھ. دنیا کے اوپر رہے گا تو پریشان رہے گا, اگر اپنی آخرت کی فکر کرے گا. وَصَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَحَسَّنَتْ فَرْجَهَا. حسنت, جس عورت نے اپنے کپڑے کی, اپنے لباس کی, اپنی شرم کی, شرمگاہ کی, اپنی باڈی کی, اپنے پیٹ کی, اپنے اندر رحم کی اور انسانی افزائش نسل کی حفاظت کی, کسی گندے سے, کسی غلط سے, کسی جو ہے بری نظر سے, بری رائے سے, بری آواز سے, برے سلوگن سے, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ دائرے اور حدود میں, حفاظت میں. اللہ نے اس کو جتنے باڈی گارڈ دیے ہیں, گھر دیا ہے, دروازے دیے ہیں, بستر دیا ہے, آرام دیا ہے. اگر یہ اللہ کی توحید کو پہچانتی ہوتی, آپ اور میں پہچانتے ہوتے, ایک در کی ہو کے رہتی, جو ایک کی نہیں ہوتی اسے پھر کئی کا ہونا پڑتا ہے. یہ میاں چنو ہے. خبر آپ نے پڑھی تھی, آپ کے مقامی اخباروں میں چھپی تھی. ایک بیوی اپنے شوہر سے تنگ آ کے بھاگی تھی, نکلی تھی سکون کی تلاش میں. بڑوں نے روکا تھا, سمجھایا تھا, بڑی ساری پنچایتیں ہوئی تھی, بچے پھینک کے آخر بھاگی اور نکلی کہ نہیں رہنا اس کے ساتھ, چین نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, سکون نہیں ہے, میری مرضی کا نہیں ہے, میرے مزاج کا نہیں ہے, جو میں چاہتی ہوں وہ یہ نہیں چاہتا, یہ میرا خیال نہیں, یہ وہ نہیں. چھت بھی تھی, چادر بھی تھی, چار دیواری بھی تھی, پردہ بھی تھا, چولہا بھی تھا, کچن بھی تھی, سب کچھ میسر تھا, دولت بھی تھی, مال بھی تھا, لیکن ٹکا نہیں تھا. جب ٹکا نہیں ہوتا اور قدم ہلتے ہیں, قدم اٹھے تھے, اور ایک بزرگ کی دربار پہ امید لے کے گئی تھی سکون ملے گا, اور بھول گئی کہ جو ایک کی نہیں ہوتی, جو ایک رب کے در کو چھوڑتی ہے, توحید کو نہیں سمجھتی, وہ اپنے شوہر پہ کفایت نہیں کرتی, اور عزت میں اپنی وحدانیت کو قائم نہیں رکھتی. عزت میں یہ رشتہ صرف دو کا ہے, تیسرے کو یہ گوارا نہیں کرتی. مگر ہوا, یہاں سے نکلی, سب کو چھوڑا, لاہور پہنچی, اور آگے بڑی محبتیں, بڑے پیار, بڑے میٹھے جملے جو کبھی سنے ہی نہیں تھے. اچھا پوت تیرے نہ ظلم ہویا, زیادتی ہوئی, بسم اللہ جی آیا نا, لپیٹا سمیٹا, کھلایا, نشہ دیا, اور ساتھ میں وہاں کسی کو بیچا. اس نے آگے 18 لڑکوں کو بیچا. رات بھر اس کی تکا بوٹی ہوتی رہی. صبح میاں چنوں والی مین جی ٹی روڈ بلدی حال کے سامنے جب لاش ملی تو دنیا دیکھ کے روئی. آپ بھی, میں بھی, جس نے سنا کانوں کو ہاتھ لگائے, لیکن وہ شاید کہ اپنے آپ کو, اپنی حالت کو جیسے دیکھ دیکھ کے, تڑپ تڑپ کے, سہ کے وہ مری تھی, وہ وہی جانتی ہے. یہاں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ ملا تو کدھر جائیں گے. کوئی اپنے وجود سے گئی, کوئی بیٹا لینے کے لیے عزت سے گئی. وہ 300 بچوں کا کیس پڑا ہے نیٹ پہ, وہ کرنٹ بابے کا کیس پڑا ہے نیٹ پہ, وہ سرکٹ بابے کا کیس پڑا ہے نیٹ پہ. حضرات, جب رب کی توحید, رب کا در ربوبیت میں, وجود میں, پیسے میں, دولت میں, مال میں, بیٹے میں, اولاد میں, رب کا در بھولتا ہے, بندہ رب کا شکوہ کرتا ہے, نا امید اور مایوس ہوتا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ کی وحی اور قرآن کو بھلا دیتا ہے. خالق الانسان, تجھے بھی تو رب نے بنایا تھا, باپ کی گود میں دیا تھا. جب اس حقیقت کو بھولتا ہے تو میرا رب کیسے رسوا کرواتا ہے. شوہر اپنے ہاتھوں سے ٹکٹ بھر کے لے کر کے جاتا ہے, جائے نماز بچھا کے بیٹھتا ہے, نوراتا کاٹتا کٹواتا ہے, جائیے چلیے میرے ساتھ آئیے, میرے شہر میں دیکھیے, کہیں اور یقین نہیں آتا. اگر ہماری بات الزام لگتی ہے, بری لگتی ہے, اللہ کی قسم میں کون ہوتا ہوں کسی کو تانا دینے والا, کیونکہ پورا معاشرہ میرا ہے, یہ لوگ میرے ہیں, یہ عزت میری ہے, یہ آبرو میری ہے, یہ گھر میرے ہیں, یہ مسجدیں سب اللہ کی ہیں, یہ تیر میر مسلکوں کی تقسیم تو نے میں نے رکھی ہے. دشمن نے اسی کا فائدہ اٹھایا ہے, اللہ کی توحید کے پرخچے اڑے ہیں. اور یاد رکھیے, جس میں شرک کا وائرس آ جائے اور اللہ کی توحید کو بھلا بیٹھے, توحید رب کی عزت ہے. جسے رب کی عزت کا خیال نہیں رہتا, میرا رب اس قوم سے غیرت چھین لیتا ہے. یہ سزا ہے, والجزاء من جنس العمل. میں توحید کی صرف ایک قسم پہ آج بات کر رہا ہوں, توحید ربوبیت. ایک رب کا در چھوڑا, پتا کریں, آئیں یورپ میں چلے, بڑے بڑے یہاں اہل علم, اہل دل, اہل نظر, اسکالرز بیٹھے, کمپیوٹر کی دنیا کے ماہر ترین لوگ بیٹھے ہیں,
माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए अरबाब अहबाब बैठे हैं, नौजवानों से शबाब से पूछिए, उलमा अहले इल्म को शायद पता ना हो, क्योंकि जितना किसी का टच है उतना पता है। और लोगों जाओ पता करो, बेटी पैदा होती है तो 61 रिश्ते अपने साथ उसके रब पैदा कर देता है। 61 रिश्ते। मेरा ये मौजू नहीं है, ददियाली भी, ननियाली भी, ससुराली भी, ये 61 के 61 रिश्ते अगर आज कायम हैं तो तेरे मेरे मुल्क में कायम है, कुरान के रिश्ते से कायम है, अल्लाह की तौहीद की वजह से कायम है। वगरना यूरोप में जाकर के देखो, कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जिसको उसने रिश्ते के नाम पे उसी रिश्ते के साथ नंगा करके, उसकी मूवीज बना के, उसके जो है वो गंदगी दिखा के, पूरी दुनिया में उसके सीन बेच के वो डेली उसकी रोटी रोजी ना खाता हो। हजरात, यूरोप की गैरत क्या मरी, बाप का खाना गया। आपको पता है वहां के नौजवान इतना रोते हैं तन्हाई में बैठ के, कहते हैं सारी जिंदगी एक दफा तो देख लें अब्बा कौन है। बाप कितनी बड़ी नेमत है, तुम्हें मुझे कदर ही नहीं है। दुनिया तरसती है, डीएनए करवाओ, दुनिया में पता करो मेरा बाप जिंदा है या मर गया है तो कौन है, कहां है, चला किधर गया है। रब ने तुम्हें अता किया है, बाप भी है, भाई भी है, रिश्ता भी है, तौहीद की थोड़ी बहुत जो इज्जत और गैरत और लाज है कि तेरे मेरे रिश्ते फिर भी कायम है। पता कर यूरोप से, मेरे रब से जब रिश्ता भुलाया है, तौहीद का रिश्ते से गुम हुए हैं, उन्हें किसी रिश्ते की कदर नहीं। बाप की बेटी के साथ मूवीज बना के रोटी रोजी खा रहे हैं कि नहीं। मैं आज कम्युनिकेशन सेंटर आज पढ़ के आया हूं, और ये रिपोर्ट किसी आम इदारे की नहीं, उनके अपने उस खास इदारे की है। सबसे ज्यादा गंदगी को, सेक्स को, मूवीज को रिसर्च करके, पैसे देके, नेट का पैकेज लगा के अगर किसी कौम ने उसे खरीदा है और फिर देखा है तो वो पाकिस्तानी है। दूसरे नंबर पे मिस्र है, तीसरे नंबर पे ईरान है। 5 मुल्क, 5 मुल्क पाकिस्तान जैसे मुसलमान मुल्क, फहरिस्त भी तेरी दी, सौदा अपना बेचा, बदनाम भी तुम्हें किया, और बाद में लिखा जैसा नबी वैसे उम्मती। क्या करूं रात के इस 2 बजे, क्या कहूं, किसको बोलूं, किस तौहीद की बात करूं। वो आज भी जुड़े हो तो कलमे की लाज है। ससुर की बहू के साथ, भाई की बहन के साथ, मां की बेटे के साथ, हर रिश्ता जो मुकद्दस हो सकता था, दुनिया के जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जितने शोबे हैं, किसी शोबे में किसी औरत को माफ नहीं किया गया। उसको टाइटल देके, उन्वान देके, पूरी दुनिया में अपना वजूद, अपने जिस्म, अपने आज़ा, अपने अज्जा, अपनी जो है वो बिरादरी, अपना खानदान, अपनी औरत पूरी दुनिया के सामने नंगी करके पेश की है कि नहीं की। ये अल्लाह की तौहीद से मुंह मोड़ने का नतीजा देख लो। नहीं ना पढ़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं ना माना एक रब को, किया है ना शिर्क, की है ना शुक्री। रब ने जो नतीजे दिखाए हैं, पूरी दुनिया को बेच भी रहे हैं, और उस डेटे को सेव करके बड़ा फख्र करके कहते हैं हमने बेचा है, दुनिया ने खरीदा है, हमने पैसा भी लिया, बेवकूफ भी बनाया, और उनको वहीं पे बैठ करके अपने अपने घरों में जो है उनको वहीं पे लूटा है और खाया है। आप दिए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, ये पैकेज हो, वो पैकेज हो, इसलिए लग रहा है, खा रहे हो, पी रहे हो। हजरात, वो तो गया इस भाड़, और मेरी माँ, बहन, बेटी उन्हीं के जो है वो जुमले सुन के, रब की तौहीद को भुला के, कभी उनके फैशन शो देख के लिबास उन जैसा चाहती है, कभी उनके टैटू देख के मेहंदियां भैंसा लगाना चाहती है, कभी ये जो है उनके खुराक देख के वैसी गंदगी हराम खाना चाहती है, कभी ये जो है उनके अंदाज देख के, चाल देख के वैसी कैट वाक करना चाहती है, कभी ये उनके नंगे बदन देख के वैसे खुद को नंगा करना चाहती है, कभी ये उनकी काट छाट देख के डिजाइनिंग के नाम पे उनका सब कुछ लेना चाहती है, कभी ये इबाया उतार के उसको जलाना चाहती है, कभी इसकी सांस घुटती है, कभी इसका दम घुटता है, कभी ये बाप को दयूस बनाती है, कभी ये भाई की गैरत मिटाती है, कभी ये शौहर की जो है वो उसकी यकसुई को मिटा करके, ये सारे सीन जो दिखा रहे हैं
کوئی فلم، کوئی ڈرامہ، کوئی کارٹون یا جو کچھ بھی ہے، اللہ کی قسم رب کا ڈر ہوتا، تقوی پہ بات ہوئی ہے، میں سن رہا تھا، میں یہی بیٹھا تھا، شیخ صاحب نے، شاہین صاحب نے جو گفتگو کی ہے، تجھے مجھے توحید کی فکر ہوتی، اللہ کا ڈر ہوتا، رب کی حیا ہوتی، میرا رب دیکھ رہا ہے یہ فکر ہوتی، آج تیرا میرا یہ سین نہ ہوتا۔ مثال دینا چاہتا ہوں، آفیسر کالونی ہے، دو نمبر آفیسر کالونی کے اندر المجید مسجد ہے۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ بنا، لوگوں نے شکایتیں کی کہ یار جوتے اٹھائے جاتے ہیں، پوش علاقہ ہے، لوگ مہنگے مہنگے جوتے پہن کے آتے تھے، چوری ہونے لگے، آہستہ آہستہ موٹر چوری ہو گئی، یو پی ایس اٹھنے لگے، بیٹریاں چوری ہونے لگی، کیا کیا جائے؟ خطبے دیے، جمعے پڑھائے اور بڑا سارا لکھ کے لگایا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرو، جو رب کی عبادت کرنے آیا ہے اسے رسوا نہ کرو، مسجدوں کو بدنام نہ کرو۔ بہت کچھ کہا گیا، افاقہ نہیں ہوا، 2 سال مسلسل یہی شکایتیں، آخر کار ہم نے ماشاءاللہ سیکیورٹی کیمرے لگائے اور باہر دروازے پہ لکھ دیا کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو، ماشاءاللہ جب سے یہ لکھ کے لگایا ہے، افاقہ ہے بلکہ کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا، کیونکہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ ابھی ہم نے وہ پیچھے جو سسٹم کی تاریں شاریں جوڑنی ہوتی ہیں نا، وہ نہیں جوڑا، تسی پہنچے نہیں تو سمجھے نہیں میری گل، صرف بلب لائے نے، پچھو وائرنگ کوئی نہیں، میٹر کوئی نہیں، ٹرانسفارمر کوئی نہیں، سمجھ گئے؟ صرف وہ سامنے لگے ہوئے نا، وہ آگے ڈمی سے ان کو دیکھ کے دنیا گھبرا گئی، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، پکڑے جائیں گے۔ اور لوگوں، ان اللہ کان علیکم رقیبا، تمہارا رب دیکھ رہا ہے، اگر وعدہ الا شریک اس کی توحید اور اس کی سماعت، اس کی بصارت، اس کا علم، اس کا نالج، اس کا حساب، اس کا کتاب، اللہ کی پکڑ کی فکر ہوتی، تو اور میں آج مضبوط ہوتے، گھر میں پریشانی نہ ہوتی۔ اطاعت زوجہا وحسنت، میری ماں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو تڑپ کے میں ہاتھ نہیں جوڑنا چاہتا ہوں، نہ ہی میں منتیں کرنا چاہتا ہوں، میں صرف ایک درد جگانا چاہتا ہوں۔ شوہر تو سارا دن گیا باہر، کام پہ، تکاری پہ، محنت پہ، مزدوری پہ، آپ کا آئیڈیل سیدہ فاطمہ کا کردار زندہ ہے، مرا تو نہیں۔ سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہنہ، یہ اہل بیت اطہار کی افراد، مومنوں کی مائیں، میرے محبوب کی بیویاں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ عائشہ، سیدہ سودا، سیدہ حفصہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ میمونہ اور سیدہ صفیہ، اور لوگوں سیدہ زینب بنت خزیمہ، سیدہ زینب بنت جحش، یہ کردار آج بھی زندہ ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ گھر میں قرآن نہیں، مصطفیٰ کا فرمان نہیں، گھر میں تو کچھ اور پڑا ہے، گھر میں تو کچھ اور پڑا ہے۔ اور سوال آ رہا ہے، میں بیچ میں لے آؤں، محترم یوٹیوب یا فیس بک کے اوپر لائیو جمعہ دینا چاہیے؟ لائیو جمعہ دینا چاہیے؟ نہیں دینا چاہیے۔ کیوں؟ تیری آواز کہیں دنیا تک پہنچ نہ جائے، ان کے ڈرامے تیرے گھر پہنچ گئے، فلمیں تیرے گھر پہنچ گئی، ویزوں کی پابندی تھی، سیٹلائٹ کے ذریعے آ گئی، فحاشی تیرے گھر تک، اور ان کا پریچر، ان کا جو ہے وہ کنجر اور بھانڈ، وہ اداکار، گلوکار، فنکار اور میں پارا اور بڑی عزتوں والے نام پا گیا، اور تو نے اپنے عالم اور خطیب اور نبی کے وارث کو ملا کہہ کے بس رسوا کیا۔ تو ابھی تک اس چکر میں ہے کہ تصویر جائز ہے یا حرام ہے؟ ارے عزت لٹ گئی سادات کی، سیدوں کی، سرداروں کی، چودھریوں کی، وڈیروں کی، علماء کی، اہل علم کی، میرے نبی کی امتیوں کی، مردوں کی، عورتوں کی بچائی کچھ نہیں، وہ سب کھیپ کی کھیپ لے گئے۔ والدین آ کے کہتے ہیں بچے ہیں، کارٹون پیدا ہو گئے ہیں، بیویاں ہیں، بہنیں ہیں، ڈرامے بن گئی ہیں، اور بچے جو ہیں یہ فلم ہے بہت بڑی، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اس کی 24 گھنٹے آپ کی کانفرنس سال کے بعد، درس کئی مہینے کے بعد،
اور تیرے میرے اور نبی کے دشمن کی کانفرنسیں 24 گھنٹے ہر منٹ کے ہر سیکنڈ میں کوئی وقفہ نہیں، بریک بھی آ رہی ہے تو مشہوری انہی کی ہے، میسج ان کا ہے، پریچر ان کا ہے، دائی ان کا ہے، وہ حسنت فرجہا۔ میں جس ماں کا بیٹا ہوں اسے دنیا کی کسی زبان کا کوئی حرف لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن وہ ماں دنیا کی نظر میں ان پڑھ ہو کر کے بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر گئی کہ 5 بیٹے اور 4 بیٹیاں دینی مدرسے بھی پڑھے ہوئے اور دنیا میں روکھی کھائی سوکھی کھائی، تنہا رہی، درد سہے دکھ سہے، جو مرضی ہوا۔ اسے صلہ کیا ملا کہ صرف جنازے کے دن اس نے جامع سلفیہ دیکھا، رحمہ اللہ تعالی ورفع درجات، وہ وہاں تک چلی گئی۔ دیا کیا اولاد کو، سبب کیا دیا؟ آئے میں بتاتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں جب والدہ فوت ہوئی ہے تو میری عمر 47 سال تھی، اور اپنی ہوش میں ان 47 سالوں میں اپنی ماں کی گردن بھی نہیں دیکھی۔ کیوں؟ جب دیکھنا دوپٹہ ہے، دوپٹے کے اوپر ایک اور چادر ہے، شدید بیماری کے عالم میں بھی بے ہوش ہیں تو اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے، جو ہی ہوش آئی بیٹا یہ نہیں، یہاں سے اٹھاؤ مجھے لے جاؤ، میں ٹھیک ہوں مجھے کچھ نہیں ہے۔ لوگوں ہم نے بھی زندگی گزاری ہے، حاشا وکلا بچوں والے ہو گئے ہیں، 10 بچے ہونے کے باوجود اپنی ماں کا کوئی جو مخفی کپڑا ہوتا ہے، جو بچیوں کا، جو عورتوں کا، جو خواتین کا، نہ ہم نے کبھی خشک ہوتے، نہ کبھی دھوپ میں، نہ کبھی کسی جگہ، نہ کبھی دھلتے ہماری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ پردہ، عزت، حسنت فرجہا، صرف شرمگاہ کی نہیں اپنی شرم والی چیزوں کی بھی حفاظت کی۔ آج ماں بیٹے کو لے کر کے جاتی ہے، بہن کو بھائی لے کر کے جاتا ہے، دکانوں کے اوپر سب کچھ جو ہے وہ چیزیں جو چھپنے کی تھی، جو پردے کی تھی، جو حیا کی تھی، جو غیرت کی تھی، جو وقار کی تھی، جو عزت کی علامت تھی، جو ہماری ایک خلوت تھی، وہ سب اوپن ہو گئی۔ مخفی کیا رہا ہے؟ دشمن کیا چاہتا ہے؟ نیچے سے شلواریں اوپر جانے لگیں، ہاف نکروں سے لے کر کے 8 مارچ پوری باڈی کو ننگا کر کے عورت سڑک پہ لانا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے دنیا میں 8 مارچ میں کیا ہوتا ہے؟ باہر یہی ہو رہا ہے۔ اور بازو کٹتے 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 ہاف بازو ہوئے، یہاں تک ہے، سلیو لیس ہوئے، پھر یہ اسے پہ 1-2 تنیاں چھوٹی چھوٹی، وہ بھی ختم کر کے اس کو یہاں جکڑا گیا، پھر کٹتے نیچے آیا، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ مارچ ہو اور ٹوٹلی ننگا ہو۔ میرا جسم میری مرضی، توحید گئی، عزت گئی، توحید گئی، شرم گئی، توحید گئی، وقار گیا، توحید گئی، شوہر کی عزت گئی، توحید گئی، سر کا سردار گیا، توحید گئی، باپ کا وقار گیا، توحید گئی۔ جب رب کا ڈر نہیں تو پھر کس کا ڈر ہو؟ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ رب سے جوڑو بندوں کو، ان بیٹیوں کو، کہ تیرا رب چاہے تو تیرے وال، تیرے سر کے بال، آپ کو پتا ہے ہم نے اس سال جتنے بال بیچے ہیں پوری دنیا میں عورتوں کے اپنی عزتوں کی جو حالت جا رہی ہے، بھول گئی عورت۔ رب کی توحید ہوتی، فکر ہوتی، میرا رب چاہے گنجا کر دے، رب چاہے نظر چھین لے، میرے جسم کی سماعت ختم کر دے، دنیا میں بڑے ہیں جو بہرے ہیں، زبان کی قوت گویائی چھین لے، میرا جسم میری مرضی، تیرا رب چاہے تو سانسیں روک دے، رب چاہے تو یہ سینہ جو بچے کی خوراک کے لیے پیدا ہوا ہے دنیا میں رب دکھا دے کہ اس میں سے پیپ نکل رہی ہے اور کینسر آ رہا ہے۔ کدھر جا رہے ہیں؟ اقوام متحدہ کا ایک بڑا اس وقت جو ہے سربراہ، اس نے پاکستانی حکومت کو جو لیٹر لکھا ہے، کبھی پتا کریں، ڈاکٹروں سے پوچھے، طبیبوں سے، لکھ کے بھیجا ہے کہ ظالموں کچھ حیا کرو، تمہارے 5 سال کے بچے بیماریوں سے مر رہے ہیں، سب سے زیادہ تمہاری عورتوں کی چھاتیوں کا جو کیس سامنے آ رہا ہے، کینیا کے بعد، صومالیہ کے بعد، افریقہ کے بعد، تم سرے فہرست ہو جس تھانے پہ جا کھڑے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ ارے وجہ صرف ایک ہے کہ تمہاری مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا رہی، اور یہ لکھا ہے ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ
کو ماں کے دودھ سے ہٹا کے اگر فیڈر کے دودھ یا جانور یا بھینس یا گائے یا بکری یا اونٹ کا دودھ پلا گیا اور ماں نے وہ مدت پوری نہیں کی، ساری زندگی بھی بعد میں ماں دودھ پلاتی رہے، بچہ نہ ماں کا رہتا ہے نہ خاندان کا رہتا ہے، بے وفا بن کے، بے حیا بن کے، بے قدرہ بن کے اور ضدی بن کے، ہٹ دھرم بن کے زندگی گزارے گا۔ اور یورپ ہمیں اس طرف لگا کے میرا جسم میری مرضی، اپنی عورتوں کو بچے زیادہ پیدا کرنے پہ انعام دے رہا ہے، جو عورت زیادہ بچے پیدا کرے گی گینیز بک میں ریکارڈ کے طور پہ آئے گی، اتنا انعام، ساری زندگی اس کا خرچ حکومت اٹھائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ وہ اس طرف لگ گئے آپ اور میں، بچے دو ہی اچھے، وہ بھی ہے، تڑپا دو مار دو، اور پھر یہ قتل، یہ غارت، یہ وارچن، یہ غلط تعلق، یہ نکاح، اس سے جدائی، سب کچھ اللہ کی توحید، رب کا حیا ہوتا، ڈر ہوتا، پتہ ہوتا، یہ چھاتی، یہ تیری ماں کسی نے۔ اور یورپ نے کیا کیا ہے؟ ہر 3 انسٹیٹیوٹس کے درمیان ڈے کیئر سینٹر بچوں کے بنائے ہیں، 3 جتنے بھی ادارے ہیں ان کے درمیان، جو بھی ماں بچے والی ہے ہر 2 گھنٹے کے بعد اس ادارے کے انسٹیٹیوٹ کی ذمہ داری ہے کہ ماں کو گاڑی دے اور اس کے سینٹر جو ہے وہ ڈے کیئر سینٹر تک ماں کو پہنچائے، یہ ماں جا کے بچے کو فیڈ کرا کے اس بریک کے بعد پھر آ کے کام کرے۔ 85% تک وہ اپنے بچوں کو ماں سے جوڑ گئے ہیں، اور تیری میری یہ حالت۔ اس کی شادی میں رکاوٹ اس کا ابا تھا اور ایسا ابا، اس نے پتہ نہیں کہاں سے لبا تھا، اور اس کی اماں فیڈر کا ڈبا تھا، اور وہیں پہ لوگوں کی منتیں پوری ہوئی جہاں پچھلے برے ہم نے مرا ککڑ دبا تھا۔ کیا ہونا ہے تیرے میرے ساتھ؟ توحید جو گئی تو سب کچھ گیا، وجود بھی گیا، باڈی بھی گئی، جسم بھی گیا، شرمگاہ بھی گئی، شرم بھی گئی، عزت بھی گئی، آبرو بھی گئی، اولاد بھی گئی، نسل بھی گئی، فصل بھی گئی، اصل بھی گئی، لوٹ آئیں واپس۔ آپ کو اگر قرآن نہیں بھی پڑھنا آتا نا، تنہائی میں کہیں بیٹھ کے میری بہن، میری بیٹی، میری بہو، میری ماں، میری عزت، میری آبرو، وہ میرے بزرگ، میرے نوجوان، وہ بے باک، وہ تیری پھوڑے میں تھوڑی سی پیپ ہو تو وہ تکلیف دیتی ہے، جب ماں کی چھاتیوں سے دودھ کی بجائے پیپ نکلے، گندگی نکلے، جسم آلودہ ہو، بیماریاں نہ آئیں تو کیا آئیں؟ وَلَا فَشَ الزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا۔ کرونا کا ڈر، فلاں وائرس کا ڈر، کانگو وائرس کا ڈر، اور جو ہے یہ ڈینگی کے ڈر، یہ سارے مسئلے اپنی جگہ۔ جرم چھوڑیں، اللہ کے ڈر کے بغیر جرم نہیں چھوڑتے۔ رب کا ڈر، اللہ کی توحید، رب کا خوف، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ کبھی تنہائی میں جا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی میں جا کے رویا، آنسو بہایا، منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نارے دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا۔ آؤ اپنے گھر میں ہفت روزہ ایک میٹنگ کر کے تنہائی میں جا کے نامہ اعمال اپنے گناہ لکھ کے ان کے اوپر ذرا رو کے آنسو بہا کے ان کو مٹانا سیکھو۔ میری استانیاں، میری ٹیچریں بچوں کو بار بار ربڑ دے کے، کچی پینسل دے کے، بیٹا یہ لکھو، یہ مٹاؤ، یہ غلط ہے، اس کو ریز کرو، کبھی اپنے گناہوں کو مٹانے کی بھی سوچے۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے اجتماعی توبہ کی تھی، میرے رب نے آیا ہوا طوفان کا وعدہ ٹال دیا تھا۔ من حیث القوم استغفار، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ نعمتیں دے گا، اولادیں دے گا، رزق دے گا، روٹی دے گا، زندگی جتنی ہے اس میں برکت دے دے گا، اور جو زندگی میں نصیبہ لکھا ہے وہ اپنی طرف سے اتنا عطا کر دے گا کہ سوچ نہیں سکتے۔ صرف گناہ مٹیں گے نہیں، ان گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دے گا۔ آئیے میں 2-4 حرف پیار کے لے کر کے کیا کروں۔ ہر بندہ نا محدود سا مسلمان ہے، محدود سا۔ کچھ لوگ صرف نمازوں کے مسلمان، کچھ صدقے کے مسلمان، کچھ خیراتوں کے مسلمان، کچھ جلسے والے دن 1000-2000 دین والے مسلمان۔ ہم نے بڑی ورائٹی ہے ہمارے مسلمانوں کی، جتنے بھی ہیں نا سادے سے مسلمان بن کے 2-4 حرف وفا کے میں لے کر کے کیا کروں؟ دینا ہے تو وفا کی مکمل کتاب دے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو۔ کہاں تک چلو گے کنارے کنارے؟ تے میری مثال گفتگو دی آخری، سورے چ آن ڈیا ساں تے بچے گڈی چ بٹھا لے تے آخری الوداع دعاواں شعاواں پڑھ پڑھا لئیاں
لین دین کر لیا, گڈی ٹورن لگا تو پچھو ٹک 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 ٹک, پاجی رکیا جی, اللہ خیر کرے کی ہو گیا, گڈی روکی, شیشہ تھلے کیتا, پوچھا جی اگے نو بھج کے آیا دوسرے دروازے نو, اپنی بھن دا نا کہن لگے تیرا جڑا نا جی برقع باہر رہ گیا انہوں اندر کر لے. میں کہا جاؤ کملے ہوئے بھی کوئی گل سی, ساری تے اندر بیٹھی ہے, جی اینا برقع باہر رہ بھی نہیں پاجی نے گندا ہو جانا سی, خراب ہو جانا سی. برقع تھوڑا سا باہر رہ جائے تو فکریں ہوتی ہیں, ارے آپ اور میں اسلام سے کتنے باہر, دائرے سے کتنے باہر, احکام سے کتنے باہر, نواہی سے کتنے باہر, توحید سے کتنے باہر, یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. آئیے سب مل کر کے تھوڑا تھوڑا اپنے دائرے محدود کر کے اسلام کے ساتھ تعلق, اللہ کے ساتھ محبت, توحید کی رغبت لے کے جاگیں. انشاءاللہ اللہ سب ٹھیک کر دے گا, پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی حضرات, آپ کے لکھے ہوئے کچھ سوالات. عمرہ یا حج کرنے والی عورت اپنا چہرہ ڈھانپے گی یا ننگا رکھے گی؟ حضرات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنیے گا سوال عام ہے, سارے دیکھ بھی لیں سن بھی لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عورت نقاب نہیں باندھے گی. نقاب اللہ تنتقب المرأة. مینوں ایک نا رومال چاہیے جڑا ہاتھ والا کسی کو ہے, آئی دے ٹھیک ہے ہو گیا. بھائیو توجہ سے دیکھ لیں, عرب دنیا میں آج بھی ایک پردہ ہے, نقاب کی ایک قسم ہے. عورت, یہ تو سائز تھوڑا بڑا ہے, اس سے چھوٹے سائز کی چکور پلی لے کے اس کو اس سٹائل سے بنا کر کے عورتیں اپنے فرنٹ سے اس کو پیچھے باندھتی ہیں. یہ والا نقاب ایسے باندھنا, نیچے عبایا لے کے سر کے اوپر, یہ باندھنا منع ہے, نہیں باندھا جائے گا کسی بھی شکل میں. اس کے علاوہ پردے کی وہ قسم جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے متعارف کروائی تھی, عورت پردہ نہیں چھوڑے گی. عمرہ اور حج پردے کے خلاف نہیں ہے, لیکن اگر مرد نہیں ہے تو عورت پہ پردہ ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ مردوں سے پردہ ہے نا. اگر مرد ہیں تو فرماتی ہیں ہم پردہ کرتے, پلو کھینچتے, مرد نہیں ہوتے تو نہیں. احکام, احکام اور احرام ان کی شروط میں ہے, چہرہ عورت ننگا رکھے گی لیکن جب مرد نہیں. جب مرد ہیں تو یہ وہ پلو کھینچ کر کے اس طریقے سے نظر بھی آتا ہے, دیکھتا بھی ہے, لیکن اس کو باندھا نہیں جائے گا. یہ چیز اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو میرے خیال میں بڑے بڑے شیوخ اور مشائخ اس چیز کے اوپر آ کے کہہ دیتے ہیں حج عمرے کے نام پہ بھی عورت پردہ اتار دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اتروایا نہیں ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی عملی تفسیر ولا تنتقب المرأة وہ کیا ہے وہ کر کے دکھا.